ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حلنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا امداد کن از بحر غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت اگا دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود پر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات نہایت ذوق شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنے نذرانہ ہائے عقیدت بصورت درود شریف پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابک یا حبیب اللہ عزیزان گرامی قدر میرے عزیز اسلامی دینی روحانی بھائیوں میری عزیز اسلامی دینی روحانی بہنوں آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے سورۃ النساء سے قرآن کا چوتھا سورہ ہے آیت نمبر 36 کو پڑھا اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو عبادت کرو اللہ کی کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ
احسان کرو، بذل قربا، اپنے جو رشتہ دار ہیں قریبی ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، والیتامی، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو، والجار ذی القربا، جو تمہارے قریبی ہیں ان کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، وجار الجنوب، اور تمہارے جو اطراف میں ہمسائے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، وصاحبی بالجنب، اور تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہے، تمہارے ساتھ جو ہم نشیں ہے تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہارے مسافرت میں تمہارا ساتھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارا راہ چلتے ہوئے کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارے ساتھ 4 قدم چلنے والا دوست ہو سکتا ہے، وہ کسی مجلس میں تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہو سکتا ہے، وہ جمعہ کی نماز میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والا تمہارا ہمسایہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے اس ہمسائے کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہتری کا سلوک کرو، وابن السبیل، اور یہ جو مہمان آ جاتے ہیں مسافر ان کے ساتھ احسان کرو، وما ملکت ایمان، اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں ملک کر دیے گئے ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے جو گھمنڈی ہو، متکبر ہو، تکبر رکھتا ہو اور فخر کرتا ہو۔ یہ ایک آیت ہے، اگر اس ایک آیت کو ہم اپنی زندگی پر پھیلا دیں، پیدائش سے لے کر موت تک، یقین جانے 6666 آیات میں سے یہی ایک آیت انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بات ختم ہو گئی، اب عبادت کرنی ہے اللہ کی، عبادت ہے اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ اور برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ اپنا قبلہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنا قبلہ گاہ بنا لیا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو، ایسا احسان کرو جیسا انہوں نے تم پر احسان کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت اپنے اندر معانی و مفاہیم کا ایک بحر زخار رکھتی ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کے ذہن کو دوڑا کر تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ یہ آیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ میرے عزیز، اس آیت سے ایک بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے جو گھمنڈی ہو، جن کے دماغ میں تکبر کا فطور بھرا ہو، جن کے دماغ میں تفخر کا فطور بھرا ہو، جنہیں اپنے مال اور دولت پر فخر ہو، جنہیں اپنے نسب پر فخر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جس کا نسب جو ہے وہ میرے نسب جیسا ہو، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسماعیل میں سے بنو کنانا کو چن لیا، اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسماعیل میں سے بنو کنانا کو چن لیا، اور بنو کنانا میں سے بنو قریش کو چن لیا۔
بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو گھمنڈی لوگ ہیں، جو فخر کرتے ہیں، بلا وجہ فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ اللہ کریم نے چنا ہے، کسی اور نے نہیں چنا ہے۔ یہ عزت جو ہے اللہ کریم نے دی ہے، لیکن میرے آقا نامدار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات پر فخر مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں گھمنڈ کی، تکبر کی بیماری لگی ہوتی ہے، ایسے لوگ جو ہیں ہر دور میں موجود رہے ہیں، ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے، کیا پہلے تھے، آج ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ قرآن پاک میں اس آیت کا نزول جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ پہلے تھے، آج ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جن کے دلوں میں گھمنڈ کا، فخر کا، تکبر کا بیج ہوگا، اور جن کے دلوں میں یہ کانٹے دار پودا جو ہے وہ تناور درخت بن جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے ایسے لوگوں سے محبت نہیں ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر عزازیل راخار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وہی تکبر تھا، یہ وہی فخر تھا جس نے عزازیل جیسے فرشتے کو نگاہ یزدہ میں ذلیل و خوار کر دیا۔ میرے بھائیوں، بات ایسی ہے، اللہ کریم نے پوچھا عزازیل سے، لیکن اس وقت اس کو پکارا، قال یا ابلیس ما لکا اللہ تکونا مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا بات ہوئی ہے۔ سورۃ الحجر قرآن کا 15واں سورہ ہے، اس کی 32ویں آیت ہے۔ اللہ کریم دریافت فرماتے ہیں اے ابلیس مجھے یہ بتا دے کہ تجھے کیا بات ہوئی ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو ابلیس اس کے جواب میں یہ کہنے کی بجائے کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، فرمان تیرا تھا، حکم تیرا تھا، سجدے کا حکم تیرا تھا، میں غلطی مجھ سے ہو گئی، تو کہتا ہے قال لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، مجھے یہ روا نہیں تھا، مجھے یہ روا نہیں تھا، میرے بارے میں یہ بات نہ تھی کہ میں تیرے بدبودار اور کھنکھناتی مٹی سے بنے ہوئے آدم کو، بشر کو سجدہ کروں۔ قال لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، تو اللہ کریم نے ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو نکل جائے یہاں سے، تو آج سے راندہ درگاہ ہو گیا ہے، تو اس درگاہ سے نکالا ہوا ہے، تو رجیم ہے، تو مردود ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے بات ایسی ہے، حضرت نبی کریم شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام، جو تمام ذریت آدم کے باپ ہیں، انہیں سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ تو عزازیل نے تو بڑی توحید والی بات کی تھی، عزازیل نے تو بڑی توحید والی بات کی، کہنے لگا مجھے یہ روا نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں، تو اسے تو کوئی میڈل شیڈل ملنا چاہیے تھا، اسے تو کوئی انعام ملنا چاہیے تھا، اس کے درجات اور مراتب بلند ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے مراتب بلند کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کہتا میں تو بڑا توحید پرست ہوں، میں تو تیرے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، میں نے صرف تجھے سجدہ کیا ہے، تیرے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ لیکن بات کھل گئی، بات کھل گئی جب اس نے کہا قال لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، مجھے یہ روا نہیں ہے کہ میں کھنکھناتی مٹی اور بدبودار گارے سے بنے ہوئے اس بشر کو سجدہ کروں۔ یعنی اس نے تفخر کیا ہے، تکبر کیا ہے، اس نے
گھمنڈ کیا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ بشر جو ہے یہ کھنکھناتی بدبودار مٹی سے بنا ہوا ہے، میرا مقام جو ہے اس بشر سے بہت اعلیٰ ہے، مجھے اس کو سجدہ کرنا جو ہے وہ میری ذات کے منافی ہے، میری شان کے منافی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تیری شان کیا اور تیری اوقات کیا، فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو نکل یہاں سے، چل باہر چل، تو راندہ درگاہ ہو گیا ہے، تو آج کے بعد مردود ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، تکبر اور تفخر ایسی خطرناک چیزیں ہیں جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں۔ جب عزازیل جیسا فرشتہ ابلیس بن سکتا ہے، جب عزازیل جیسا عزازیل جیسا مقرب جو ہے، فرشتوں کا استاد جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو سکتا ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اسی لیے اللہ کریم نے فرما دیا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو گھمنڈ رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں فخر کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ جو تھا وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس لیے میں بھی وقت کا بادشاہ ہوں، میرا باپ جو تھا وہ وقت کا ولی تھا، اس لیے میں بھی وقت کا ولی ہوں، میں یہ ہوں، ہم نبیوں کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کو ارشاد فرما دیا کہ نہیں، یہاں پر نسب کا کوئی تعلق۔ باہر کیا بات ایسی ہے فخر کی، فخر نہ اپنی عبادت پر، فخر نہ اپنی ریاضت پر، نہ فخر نمازوں پر، نہ فخر سجدوں پر، فخر اگر کسی بات پر ہے تو فخر اس بات پر ہونا چاہیے ہے کہ اس کے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے۔ ہم آج بھول جائیں کہ ہمارا آخرت میں انجام کیا ہوگا، ہم اپنے سجدوں کو اپنے لیے باعث انجام سمجھنا شروع کر دیں، باعث نجات سمجھنا شروع کر دیں، ہم اپنی نمازوں کو اپنے لیے باعث نجات سمجھنا شروع کر دیں، ہم اپنے رکھے ہوئے روزوں کو اپنے لیے باعث نجات سمجھنا شروع کر دیں، ہم اپنے کیے ہوئے حج کو باعث نجات سمجھنا شروع کر دیں، ہم اپنی کی ہوئی قربانیوں کو سبب نجات سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر نجات کسی بات پر موقوف ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کے پٹے پر موقوف ہے۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی جیسا عالم دین، محدث، فقیہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا ہے، اس نشانی کے تو سگ بھی نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے تو سگ بھی نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ پٹا سرکار کے سگ ہونے کا پٹا، سرکار کے غلام ہونے کا پٹا گلے میں ہے تو دور سے نظر آ جائے گا کہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اے اہل محشر راستہ دے دو، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ آج اس محفل میں آ گیا ہے۔ تو ہم اسی لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے دوستو، اس غلامی رسول کو اپنی زندگی کی ڈھال بنا لو، اپنے دلوں میں غلامی مصطفیٰ کو راسخ کر لو، ظاہر باطن غلامی رسول میں ڈوب جائے اور ایک ہو جائے تو پھر ہی ہم یہ کہتے ہیں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ
تو زندگی فضول ہے، یہ زندگی فضول ہو جاتی ہے اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ زبان سے کہہ دیا ایک شخص نے لا الہ الا اللہ، دل سے تصدیق کر دی اللہ ایک ہے، لیکن اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے دوسرے حصے کی تصدیق نہ کرے، محمد رسول اللہ نہ کہے اور اس کی تصدیق نہ کرے۔ میرے عزیزو، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں سما سکتا ہے جو اس کے دونوں حصوں کی تصدیق نہ کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تکبر کو ملیا میٹ کر دینے کا نام جو ہے وہ غلامی رسول ہے۔ صحابہ کرام دیکھیے اپنا مال و اسباب لے کر کیسے سرکار کے پاس پیش ہو جاتے ہیں، اپنی جان لے کر کیسے حضور کے پاس پیش ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے، کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے، کوئی کسی قبیلے کا بڑا ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہیں تو غلامی رسول کا قلادہ جو ہے ان کے گلے میں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب وبالوالدین احسانا کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، تو سرکار پوچھتے ہیں کہ تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں، بوڑھے ہیں۔ فرمایا ان کے پیچھے خدمت کرنے والا ہے؟ سرکار کے سامنے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بوڑھے والدین کی پیچھے خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ تم گھر لوٹ جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یا رسول اللہ میرا جہاد جو ہے وہ اسلام میں سب سے افضل عبادت ہے، میرا جہاد کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کے اپنے والدین کی خدمت کر، تیرا جہاد جو ہے وہ تیرے والدین کی خدمت ہے، تجھے وہی ثواب ملے گا، اس شخص کو وہی ثواب ملے گا والدین کی خدمت کرنے کا جو ایک مجاہد کو جنگ میں جا کر دشمنوں کے خلاف تلوار بلند کرنے کا اور لڑنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ باپ پر بیٹے کے باپ کے بیٹے پر 10 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے بیٹے کا، باپ کا بیٹے پر کہ باپ اگر محتاج ہے، ماں اگر محتاج ہے، باپ اگر محتاج ہے تو انہیں وہ کھانا کھلائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر انہیں خدمت کی حاجت ہو تو وہ اس کی خدمت کرے، تیسرا حق یہ ہے کہ اگر والد بلائے، باپ بلائے، ماں بلائے تو اس کی آواز پر اسی طرح سے لبیک کہے جیسے اللہ پکارے اور اللہ کا رسول پکارے، اس کی آواز پر لبیک کہا جاتا ہے۔ اپنے والدین کی، اپنے والد کی اطاعت کرے، اس طرح اطاعت کرے جیسے کہ وہ اطاعت کرنے کا حق ہو، لیکن اگر معصیت پر مجبور کرے، گناہ پر مجبور کرے تو پھر حق ان کا اطاعت کرنی بچے پر، بیٹے پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر حق بات کہے تو ان کی اس حق بات کو ماننا جو ہے وہ بیٹے پر واجب ہے۔ چھٹی بات جو ہے، پانچویں بات جو ہے، ان سے نرمی سے بات کرے، سختی سے بات نہیں کرنی ہے۔ بابا جی میرے قبلہ عالم شیخ الاسلام حضرت پیر طریقت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹے بات ایسی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب تم اونچی آواز سے بولتے ہو، بچے جب اونچی آواز سے بولتے ہیں، گھبرا کے بولتے ہیں، سختی سے بولتے ہیں تو وہ ان کے دل جو ہے وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لہذا اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو، درستگی سے بات نہیں کرنی، درستی سے بات نہیں کرنی، سختی سے بات نہیں کرنی۔ کیسے بات کرنی ہے؟ نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
چھٹا حق جو ہے کہ جب ماں باپ کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو انہیں وہ لا کر کپڑے پہنائے. پھر یہ ہے کہ باپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, باپ کی اتباع کرنی ہے, اس کی پیروی کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ تم باپ سے آگے آگے چلو بلکہ باپ کے قدموں کے نشانوں پر اوپر چلو. وہ پسر کیسے ہو سکتا ہے اپنی باپ کی میراث کا مالک؟ میرے شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے وہ پسر کیسے ہو سکتا ہے اپنے باپ کی میراث کا مالک جو پسر قدم قدم اپنے باپ کے ہم قدم نہ ہو, اس کے پیچھے پیچھے نہ چلے. تو پیچھے چلنا جو ہے یہ بھی والد کے حق میں سے ایک حق ہے. جیسے ایک شیخ کے پیچھے اس کے مرید جو ہے ایک قدم پیچھے چلتے ہیں, جیسے امام کے برابر اگر ایک امام کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی مقتدی کھڑا ہے تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے, لیکن دونوں کے ٹخنے کے درمیان فرق ہوگا. امام کا ٹخنا جو ہے وہ آگے ہوگا, مقتدی کا ٹخنا جو ہے وہ اس سے پیچھے ہوگا, تاکہ مقتدی جو ہے امام سے پیچھے رہے. اسی طرح باپ جو ہے امام ہوتا ہے, بیٹا جو ہے وہ مقتدی ہوتا ہے. بیٹے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی اتباع کرے, اپنے باپ کی پیروی کرے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے. میرے عزیز, اسی طرح سے 8واں حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اسے اپنے لیے اپنے نفس کے لیے پسند ہو. اور پھر 9واں حق یہ ہے جس چیز کو اپنے نفس کے لیے مکروہ سمجھتا ہے, اچھی نہیں سمجھتا ہے, اس کے دل کو بری لگتی ہے, اسے اپنے ماں باپ کے لیے کیا سمجھے؟ مل کے بولیے, برا سمجھے. جس کو اپنے لیے مکروہ جانتا ہو, جسے اپنے لیے برا جانتا ہو کہ میرے نفس نے یہ سویٹر نہیں پہننا ہے, اس میں یہ نقص آ گیا ہے, اس میں یہ بات ہے, اس کا رنگ اچھا نہیں ہے, تو اسے اپنے والدین کے لیے بھی پسند نہ کرے. اور 10واں حق جو ہے وہ بیٹے پر باپ کا یہ ہے کہ بیٹا جب دعا مانگے تو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو شریک کرے. ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ربنا اغفر لی ولوالدی, اور میرے دونوں ماں باپ جو ہے ماں کو بخش دے, میرے والدین کو بخش دے, میری ماں کو بخش دے, میرے باپ کو بخش دے. والدین کا یہ حق ہے اولاد پر کہ اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. کسی نے آ کر کسی فقیہ سے پوچھا, اگر لڑکے یا لڑکی سے اولاد سے ماں باپ ناراض ہو جائیں اور پھر وہ اس دنیا سے اسی ناراضی کی حالت میں رخصت ہو جائیں, تو اب جو ہے بیٹا جو ہے, بیٹی جو ہے, بچہ جو ہے, اولاد جو ہے, وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیسے کرے کہ اپنے وفات شدگان کو, اپنے وفات شدہ ماں باپ کو کیسے راضی کرے. اس فقیہ مرد دانا نے یہ بات کہی کہ 3 چیزوں سے ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ ماں باپ کو راضی کر لے. نمبر 1, اولاد جو ہے نیک ہو, صالح ہو, اچھی ہو, پاک باز ہو. یعنی اولاد کا نیک صالح ہونا جو ہے وہ ماں باپ کو اس بات کی طرف لے کے آتا ہے کہ اگر وہ زندگی میں ان سے ناراض تھے تو انہیں معاف کر دے. اولاد نیک ہو, صالح ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ماں باپ کے نہ صرف قریبی رشتہ دار بلکہ ان کے دوست اور یار جو ہیں, والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والدہ کی جو سہیلیاں تھیں, جو زندگی میں سہیلیاں رہیں, ان سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرے, اپنے ماں باپ کے لیے, ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے. نہ صرف دعا کرے بلکہ ان کے حق میں صدقہ کرے. یہ الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ یہ جو ختم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آج کل شریف کا ختم آ گیا, آج 7ویں شریف کا ختم آ گیا, آج 6ٹھی شریف کا ختم آ گیا, آج 7ویں شریف کا ختم آ گیا, آج 10ویں شریف کا ختم آ گیا, آج 20ویں شریف کا ختم آ گیا, آج 40ویں کا ختم آ گیا, 6 ماہ کا ختم آ گیا, اور اس کے بعد سال کا ختم آ گیا, آج جمعرات کا ختم آ گیا. ہر جمعرات
جمعرات کو ہم ان کے نام کا یہ جو ختم دے کے صدقہ کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے والدین پر ایک جو ہے ہماری نیکی ہوتی ہے، جو ہمیں اس طرف لے کے آتی ہے کہ ہمارے والدین جو ہے جو ہم سے کسی وجہ سے دنیا سے ناراض چلے گئے، اللہ کریم ان کے دلوں میں وہ شفقت ڈال دیتا ہے کہ وہ اس بچے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے اس کے تمام عمل جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس کے اعمال کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا، اس کے اعمال کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوز ہو گیا، اب اس کے اکاؤنٹ میں اعمال صالحہ جو ہے وہ نہیں داخل ہو سکتے، لیکن اب اگر کسی کا نیک عمل جو ہے اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا تو تین چیزوں کے سوا اسے کسی کا نیک عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک تو وہ صدقہ جاریہ ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر گیا اور درخت لگا گیا، سرائے بنا گیا، ایک نلکا لگا گیا، ایک ٹوٹی لگا گیا، پانی کی ٹوٹی لگا دی، ایک کنواں کھود دیا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، ایک پانی کا نلکا لگا دیا، نلکا کوئی اکھاڑ کے لے گیا لیکن قیامت تک اس نلکے کا ثواب جو ہے اس کے نام پہ لکھا جاتا رہے گا۔ پھر دوسری جو چیز وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ نیک اور صالح اولاد ہے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے جس سے مر جانے کے بعد فائدہ اٹھائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے جو اس کی نیک صالح اولاد جو ہے اس کے نام سے کرے، وہ صدقہ ہے جو وہ اپنے زندگی میں کر جائے۔ صدقہ آگ سے چھڑا دینے والا ہے، والدین جو ہے وہ آگ سے نجات پاتے ہیں، اپنے بچے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مشہور فقیر گزرے ہیں ابو اللیث، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن کریم میں، تمام صحیفوں میں، تمام کتابوں میں حکم فرمایا ہے اور تمام رسولوں کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میری رضامندی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں جو اس موتی میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس قبا میں سجدے میں پڑا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں تو جن ہے، انسان ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو اس شخص نے سر اٹھایا تو کہا، اے اللہ کے نبی، میں قوم انسان ان سے تعلق رکھتا ہوں، انسانوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ پوچھتے تو نے وہ کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے اللہ کریم نے تجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا کہ تیرے لیے اتنا بڑا موتی بنایا اور تجھے اس موتی میں داخل فرما دیا اور تو اس موتی میں جو ہے سجدے میں سر رکھے پھر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، میں نے تو شاید زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ماں بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، میں اسے اپنی کمر پہ لاد کے لیے پھرتا تھا، جہاں جاتا تھا اپنی والدہ کو ساتھ لے جاتا، اس کی خدمت کرتا، اس کی بڑی احترام کرتا، اس کو کھانا کھلاتا، وقت پر اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلتا، اس کی خدمت کرتا۔ تو میری والدہ اکثر میرے حق میں یہ دعا مانگ لیا کرتی تھی، اللہم ارزقہ القناعۃ واجعل مکانہ بعد وفاتی فی موضع لا فی السماء ولا فی الارض۔ اے اللہ تو اس کو قناعت عطا فرما، اللہم ارزقہ قناعہ، اللہ تو اس کو قناعت عطا فرما، وَاجْعَلْ مَكَانَهُ بَعْدَ وَفَاتِي، میری مرنے کے بعد اس کو ایک مکان عطا فرمانا، فی موضع، جو کس جگہ پہ ہو، لا فی السماء ولا فی الارض، نہ وہ آسمان پر ہو نہ وہ زمین پر ہو۔ تو اللہ کریم نے میری والدہ کی وفات کے بعد ایک دن میں دریا کنارے جا رہا تھا کہ یہ موتی جو ہے دریا میں سے نکل کے میرے سامنے آ گیا، اس کا ایک دروازہ کھلا، مجھے آواز آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی، اے میرے بندے اس موتی میں داخل ہو جا۔ میں بلا دریغ اس میں داخل ہو گیا، یہ دروازہ بند ہو گیا، یہ موتی کہاں چلا گیا مجھے نہیں پتا، یہ زمین میں ہوتا ہے، یہ آسمان میں ہوتا ہے، یا پانی میں ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کہاں ہوتا ہے۔ تو حضرت
سلیمان علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں، اس شخص سے پوچھتے ہیں بھائی کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو؟ تو شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ کریم اس موتی میں ایک درخت اگا دیتا ہے جس سے پھل لگے ہوتے ہیں، اس کے پھل اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ میں ان میں سے چند پھل کھاتا ہوں اور مجھے سحری حاصل ہو جاتی ہے۔ مجھے جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کریم اس موتی میں ایک چشمہ پیدا کر دیتا ہے، چشمہ پیدا فرما دیتا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس میں مسک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، کستوری سے زیادہ خوشبو آتی ہے، تو میں اس کا پانی پی لیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں اے شخص، جب دن ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، جب دن ہوتا ہے تو اس میں روشنی ہو جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے اب دن ہو گیا ہے اور میں اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہوں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ رات چھا گئی ہے۔ یہ اگر مجھے کسی کی دعا کے صدقے میں ملا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال جو ہے وہ میری والدہ کی دعا کا ہے، جو میری والدہ نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو قناعت عطا فرمانا، اس کے لیے ایسا مکان عطا فرمانا جو نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں ہو۔ تو آسمان کا مکان جو ہے وہ جنت میں ہوگا، زمین کا مکان جو ہے اس زمین کے اوپر ہوگا۔ اللہ کریم نے اس کو ایسا مکان عطا فرمایا ہے جو نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر ہے، بلکہ وہ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے۔ چنانچہ مجھے اس موتی میں اللہ کریم نے رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، اس آیت کے مبارکہ پہ اگر بحث کی جائے تو کافی وقت اس پہ صرف ہو جائے گا، جمعے کا وقت قریب ہے، تو میرے آپ سے یہی گزارش ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ اور میں اور ہم سب جو ہیں، جہاں تک آواز آ رہی ہے، اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو، والدین کتنے گناہ گار ہوں، ان کی گناہ گاری جو ہے، ان کی بدکاری جو ہے، ان کی خرابی جو ہے وہ ان کی حد تک ہے، ان کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ اس کا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ یہ تعلق ہے کہ وہ عورت یا تمہاری ماں ہے یا وہ شخص جو ہے ہمارا باپ ہے۔ ہم نے اسے اسی نظر سے دیکھنا ہے، اسی اینگل سے دیکھنا ہے۔ ہمارا اینگل آف ویو جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ عورت جو ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ شخص جو ہے، یہ بوڑھا شخص جو ہے ہمارا باپ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ حضرات جو ہے اپنے والدین کی خدمت کیجئے، اپنے والدین کا احترام کیجئے، اور جس قدر آپ سے خدمت ہو سکتی ہو ان کی خدمت کیجئے۔ یقین جانیے یہ خدمت رائگاں نہیں جائے گی، یہ آپ کو فائدہ دے گی، آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہاں اٹھائے پھرے، بوڑھے بندے کو کہاں اٹھائے پھرے، بوڑھی ماں کو کہاں اٹھائے پھرے، وہ جو ہے مکھیاں ان کے منہ پہ بن بناتی ہیں، مکھیاں ان کے منہ پہ بن بناتی ہیں، اور کپڑے ان کے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، برے حال ہوتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ بڑے تمتراک سے نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، بیٹا جو ہے وہ حالت روزہ میں ہوتا ہے، باپ جو ہے بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، پیاس سے دل ملا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا بڑے تمتراک سے روزے کی حالت میں ہوتا ہے، حج کرنے گیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، لیکن ایسے تابعی ہیں جن کی زیارت کرنے کا خود حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت اویس کرنی کے پاس چل کے یمن جاتے ہیں۔ کس لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کے
خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات پر ایمان لایا، میرا ایمان ہے، لیکن میں مدینہ آنے سے قاصر۔ سرکار نے دریافت فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ میری ضعیفہ والدہ ہے، میری بوڑھی والدہ ہے، میں اگر مدینہ آ گیا تو میری والدہ کو پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شرف صحابیت بڑا ہے، آپ نے فرمایا اویس وہاں پر رہ کے، یمن میں رہ کے اپنی والدہ کی خدمت کر، تیرے لیے یہی بڑا مقام ہے۔ آج عشق رسول میں لوگ اویس کرتے ہیں اور اپنے فیض کو اویسی فیض کے ساتھ ملانے میں اپنی شان سمجھتے ہیں۔ سلسلہ ولایت میں بندہ کہتا ہے میرا فیض تو اویسی فیض ہے، لیکن اویس کا طریقہ تو دیکھیے، حضرت اویس کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت اویس کا طریقہ اپنی والدہ کی خدمت تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں جو کچھ ملا، اگر عشق رسول بھی ان کے نصیب میں ہوا ہے تو وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ہوا۔ میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ وہ اگر ایک دفعہ پکارے تو 10 دفعہ ان کی آواز پر لبیک کہو، یہی آج کا سبق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو عرس مبارک حضرت شیخ الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت شہباز منازل حقیقت عارف رموز معرفت حضرت علامہ پیر سید شاہ حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا 29 نومبر کو گزرا ہے، اس پر بھی میرا بیان یہی تھا کہ کوئی وظیفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی نفلی نمازیں نہیں۔ اگر کوئی وظیفہ ہے، اگر کوئی چلا ہے تو وہ چلا یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ بندہ رات کو نفلی نماز میں کھڑا ہو اور ماں جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہی ہو اور پکار رہی ہو تو وہ نفلی نماز اولا ہے یا اس ماں کا پکارنا اولا ہے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کھڑا تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے اور پکار تجھے تمہارا باپ رہا ہے، تمہاری ماں تمہیں پکار رہی ہے، اور پھر بندہ کہے میں تو اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، تو کیا اللہ ایسی بندگی سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں، اللہ ایسی بندگی سے ہرگز خوش نہیں ہوگا۔ اللہ اگر بندگی سے خوش ہوتا تو شرف صحابیت سے خوش ہوتا، اور حضرت اویس کرنی کو حکم دیا جاتا کہ شرف صحابیت حاصل کر لو، اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لو۔ تو عاشق رسول ہے، تو عاشق نبی ہے، میرے نبی کا عاشق ہے، چھوڑ اپنی ماں کی خدمت کو، جا کے دیدار رسول کر، دیدار نبی کر، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہیں وہ مقام یمن میں عطا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یمن کی طرف سے ٹھنڈی ہوا، مجھے یمن کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یمن والے جو ہیں وہ مجھے پسند ہیں، کس لیے پسند ہیں؟ کہ وہاں ویسے کرنی ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کو اپنی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں بات آپ تک پہنچا دیتا، میں نے الحمدللہ رب العالمین بات آپ تک پہنچا دی۔ اب ذمہ داری آپ کی بن گئی جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ اس بات کو سنا ہے، اپنے دماغ سے اس بات کو سمجھا ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کا غضب والدین کی ناراضگی میں ہے۔
تو میرے دوستو کیوں نہ ہم اللہ کی رضا کو آج خرید لیں. ہمارے ہاں مفت بٹ رہی ہے یہ اللہ کی رضا، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں مفت بٹ رہی ہے، لیکن افسوس کہ اس رضا کو لینے والا کوئی نہیں ہے. تو والدین اگر وفات پا جائے تو الحمدللہ رب العالمین مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ گاؤں جو ہے ندر شریف، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے عظمت والے لوگ ہیں، بڑی برکت والے لوگ ہیں. عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہیں. تو جیسے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو سیدھے قبرستان میں اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. تو ان والدین کا جو ہے دل یقیناً خوش ہو جاتا ہوگا. میرے عزیزو، آپ بہت بہت لائق احترام لوگ ہیں. آپ کا یہ عمل جو ہے یہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ اس عمل کو دہراتے رہیں. آپ کے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں آپ کے لیے اس عمل کو دہراتی رہیں، ان کے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے اس عمل کو دہراتی رہیں. دادا کی قبر ہے، پردادا کی قبر ہے، پردادی کی قبر ہے، دادی کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، چچا کی قبر ہے، تایا کی قبر ہے. آپ لوگ جو ہے وہاں پر جا کے حاضری دیتے ہیں. حاضری دینے کے بعد وہاں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. یقیناً ان کے دل خوش ہوں گے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو جو اس قبرستان میں ہیں سب کو بخش دے. عزیزان گرامی قدر، میرا آپ حضرات کو سلام ہے، سلیوٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس عمل کو مسلسل کر رہے ہیں. میری عمر گزر گئی، میں آپ کو اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. آپ کے بزرگ تھے، ہمارے ساتھی تھے، آپ ہیں، آپ جاتے ہیں. آپ کے بزرگ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے تھے، آپ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. یقیناً ایک وقت آئے گا جب آپ کی اولاد جو ہے، آپ کے لاحقین جو ہیں، آپ کو جا کر قبرستان میں یاد کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم یہاں پر آتے ہیں اپنے شیخ کی، اپنے قبلہ عالم، اپنے دادا جی کی، حضرت سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن امیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب تاج العلم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور حضرت شیخ الاسلام پیر سید شاہ حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب تاج العلم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. لیکن ہمیں یہاں پر آ کر ایک چیز کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے کہ ہماری دادی صاحبہ جو ہے وہ حضرت بی بی وقت کی اپنے ولیہ تھی، بی بی فاطمہ کبریٰ، اللہ تعالیٰ ان پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ ہندوستان میں مدفون ہیں، دفن ہے ہندوستان میں، تو وہاں پر جانا نہیں ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہیں سے پڑھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات مراتب بلند فرما. جو بچہ نہیں جا سکتا، جو اولاد اپنے والدین کی قبر تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ کریم نے اس کا بھی اثر رکھا ہے کہ وہ جہاں ہو اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے متوفی والدین کے لیے دعا فرمائے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. ہر نماز میں رکھا، دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے. تو یہ دعا ہر وقت مانگی جاتی ہے. پوری دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ یہی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کریم ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. جملہ مسلمان جو ہیں سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے صغیرہ کا گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.